شہادتیں ہو رہی ہیں میدان کربلا میں. حضرت امام علی مقام کے 2 بھائی شہید ہو چکے ہیں. اسی میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام کے دیگر کئی رفقا بھی شہید ہو چکے ہیں. اسی میدان کربلا میں امام علی مقام کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی کے شہزادے حضرت شہزادہ قاسم کی شہادت بھی ہو چکی ہے. اتنے میں حضرت امام علی مقام کیا منظر دیکھتے گئے کہ آپ کی مہر حضرت سیدہ زینب اپنے 2 ننھے شہزادوں کو انگلیاں ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہی ہے جن کی عمریں بڑی چھوٹی ہیں. ان کے سروں پہ امامے سجے ہیں, ہاتھوں میں ان کے تلواریں ہیں. لا کر انہوں نے حضرت امام علی مقام کے سامنے انہیں کھڑا کیا. حضرت سیدہ زینب عرض کرنے لگی حسین حسین میرے چمن میں یہ 2 پھولے, میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ بھی دونوں میرے نانے کے دین پہ قربان ہو جائیں. حضرت امام علی مقام نے فرمایا زینب ان کی عمریں تو دیکھ, ان کی عمر ہی کیا ہے, یہ کیا کریں گے, ان کی تو ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں پکڑی جا رہی. حضرت سیدہ زینب آپ نے فرمایا حسین تمہیں اس رشتے کا واسطہ جو اللہ نے تیرا میرا رشتہ قائم کیا ہے میرے اس قربانی کو نہ چھوڑ. میں چاہتی ہوں کہ جب بروز محشر اپنی امی جان کی خدمت میں جاؤں وہ مجھ سے پوچھیں زینب جب میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو رہا تھا قربانیاں دے رہا تھا تو نے اس وقت کیا کیا. تمہیں عرض کروں امی جان میں نے اس گھڑی اپنے 2 شہزادے انہوں محمد قربان کر دیے تھے. برادران اسلام اس ماں کو کروڑوں سلام نہ کریں تو کیوں نہ کریں کہ اپنے دونوں شہزادوں کو میدان کربلا میں بھیجا. ان بدبختوں نے جیسے ہی ان شہزادوں کو ہاتھوں میں تلواریں لے کے پکڑ کے آتا دیکھا ان میں سے 2 بدبخت آگے بڑھے, انہوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا. امام علی مقام آپ گئے ان دونوں کی لاشیں امام اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ خیموں میں آئے. لاش بہن دے دلی بندان دی خیمیاں بچ پچا کے روندے مڑے شبیر پچھاں والی بہن نو اے فرما کے کیا سانب امانت اپنی دینا او لال گیا تیرے کیویں دلاسا اوے دیواں تینوں بس نہیں ہن میرے تو سنوال سوارے خون دے بدلاں بچیو ڈب گئے نوری تارے. میدان کربلا میں شہادتوں کی قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے. اب حضرت سیدنا امام علی اکبر کی باری آ گئی. شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ برادران اسلام حضرت شہزادہ علی اکبر یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام علی مقام کے بڑے گبرو جوان بیٹے گئے. برادران اسلام یہ حضرت شہزادہ علی اکبر او بہو میرے نبی کی تصویر لگتے گئے. دیکھنے والے بے ساختہ پکارتے گئے کہ ان کے نین نقش اللہ کے رسول جیسے گئے. برادران اسلام جیسے ہی حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر نے دیکھا ان کے بھائی حضرت سیدنا علی اصغر بھی شہید ہو گئے, قاسم بھی شہید ہو گئے, انہوں محمد بھی شہید ہو گئے. آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی بابا جان اب وقت آ گیا ہے, مجھے اجازت دیجئے, آپ کا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے. میرے بھائیوں وہ کیا منظر ہوگا کہ جب جوان بیٹا
اپنے بابا سے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا وہ ان کے سامنے لڑنے جا رہا ہے. تو بھائیو وہ منظر کیا ہوگا کہ جس گھڑی باپ خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کروا رہا ہے. حضرت علی اکبر کو حضرت امام علی مقام نے فرمایا او میرے بیٹے تو رک جا, مجھے پہلے حاضری دے لینے دے, مجھے پہلے شہید ہو لینے دے. میں کیسے یہ دیکھ پاؤں گا کہ تصویر محمد گھوڑے سے گر رہی ہوگی. او علی اکبر میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرے نبی کی تصویر کو یہ خونی یہ یزیدی پامال کر رہے ہوں گے. یوں کرو تم میرے بعد میدان میں آ جانا. لیکن سنیے سنیے بیٹا کیا کہتا ہے, بابا جان اس دنیا کی پیاس نے سخت تڑپا دیا ہے, میں بے قرار ہوں کہ میں جنت میں جا کے حوض کوثر سے میں اپنی دادی جان کے ہاتھوں پیاس بجھا لوں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی چلا جاؤں جہاں میرے چچا حضرت امام حسن تشریف لے گئے, جہاں غازی عباس تشریف لے گئے, جہاں میرے اونو محمد چلے گئے, جہاں میرا شہزادہ علی اصغر چلا گیا. چنانچہ حضرت امام علی مقام نے حضرت امام علی اکبر کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا, سر پہ امامہ باندھا, ہاتھ میں تلوار پکڑائی. اللہ اللہ جیسے ہی حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے ان کے چہرے کی وجاہت دیکھ کر یزیدی ٹھٹر گئے. آپ نے فرمایا اے کوئی جو علی کے پتر کا مقابلہ کر سکے. آپ نے فرمایا ہے کوئی جو علی کے بیٹے کا مقابلہ کرے. بڑے بڑے جرنیل ابن سعد کے وہ کانپنے لگے. ابن سعد یہ دیکھ کر چلایا, کہنے لگا وہ ایک پیاسے نوجوان سے تم ڈر رہے ہو, بدبخت ہو. چنانچہ اس کی فوج کا ایک کمانڈر وہ آگے بڑھا, کہنے لگا کہ میں جاؤں گا. حضرت علی اکبر نے اس کو آتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یہ منظر دیکھ کر اس کے 2 گبرو بیٹے بھی تھے, وہ بھی کمانڈر لیول کے اس فوج میں تھے, وہ دونوں آئے. دونوں کو حضرت شہزادہ علی اکبر نے ہاں کو خون میں ملا دیا. آج ان کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے کہ جو حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوتا. یہ منظر چشم فلک نے کیا دیکھا ہوگا کہ 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا اللہ کے شیر کا بیٹا حضرت علی اکبر وہ میدان میں گھوڑا دوڑا رہے ہیں, اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. چنانچہ علی اکبر شہزادے نے جس گھڑی ان کے کئی سورماؤں کو واصل جہنم کیا, ابن سعد تڑپ اٹھا, کہنے لگا او بدبختو دیکھ کیا رہے ہو, تیر مارو نیزے پھینکو جلد از جلد, یہ حسین کا بیٹا ہے, اسے تم شہید کر دو, جلدی جلدی جنگ ختم کرو. میں چاہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے ہمارا یہ سارا معاملہ نمٹ جائے. چنانچہ حضرت سیدنا علی اکبر کی طرف تیر آنے لگے, نیزے آنے لگے, تلواریں لگنے لگی, مل کر بدبختوں نے حملہ کیا. حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے, ان کی زبان پہ جاری ہوا ادرکنی یا ابتا, ادرکنی یا ابتا. بابا آپ کا علی اکبر گر رہا ہے, اسے سنبھالو. حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب اپنے بیٹے کو گھوڑے سے نیچے گرتے دیکھا, دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی کا نواسا میدان کی طرف آگے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کے قریب جاتے, ان بدبختوں نے حضرت علی اکبر کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا. اے در اکبر تے چل گئیاں وے ظلم دیاں شمشیراں, ایک ہی ایک ہی کمال ظلم کمایا و یزیدیاں بے پیران. نازک جسم جوانک پردہ و ونیاں خونی تیران و چیریاں خونی تیغاں سائم و پاک نبی دیاں تصویران. میدان کربلا میں ایک اور شہادت
امام علی مقام نے ایک اور قربانی، اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، ایک اور نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ کیا پیش کیا بولو؟ نیاز۔ آج ہم میدان کربلا کی اس یاد میں، شہادتوں کی یاد میں نیازیں بانٹتے ہیں نا، اور ان نیازوں میں کیا ہوتا ہے؟ دیگ ہو گئی، حلوہ ہو گیا، کھانا ہو گیا۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، صبح قیامت تک حسین کے ناز جیسا ناز کوئی نہیں دکھا سکتا، حسین کی نیاز جیسی نیاز کوئی نہیں دکھا سکتا۔ صبح قیامت ناز وہ کہ کندھوں پہ سواریاں ہیں، ناز وہ کہ زلفوں کو پکڑ کے چل رہے ہیں، ناز وہ کہ انگلیاں پکڑ کے چل رہے ہیں، ناز وہ کہ رسول اللہ کی زبان چوس رہے ہیں، ناز وہ کہ سینے سے لگ رہے ہیں، ناز وہ کہ سینے پہ سو رہے ہیں، اور نیاز وہ کہ 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی دے دیا، گبرو جوان علی اکبر بھی دے دیا، جوان قاسم بھی دے دیا، اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے دیا۔ اس سے آگے اور کیا نیاز ہے؟ لیکن جو کربلا میں دیکھنے والے تھے، جس کے بعد یہ جنہوں نے یہ ساری چیز بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ امام پاک نے جتنی بھی لاشیں اٹھا کے خیموں کے باہر رکھی، 2 لاشوں کے علاوہ امام پاک کی کمر نہیں جھکی۔ پہلے اس وقت امام پاک کی کمر جھکی جب غازی عباس کی لاش اٹھا کے لائے، اور وہ تو تاریخ کے اندر، روایت کے اندر الفاظ بھی ملتے ہیں کہ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور دوسرا، جب حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش اٹھا کر آپ آئے تو اس وقت آپ کی کمر جھک گئی تھی۔ یہ جنہاں دی اولاد ہے نا پاپے ہو، ذرا تصور کرو نا، ایک تو ہوندہ ہے کہ میں اپنی آئی نال کوئی دنیا تو ٹر جاوے تے پھر بھی کیا حالت ہوندی ہے جوان پتران دیاں لاشاں، اور پھر ہووے بندہ نبی دا نواسا، ہووے جناب مالک کچھواں کنٹاں دا، ہووے مالک جانا دا، تے پھر رب دی رضا تے اتنا راضی ہوئے کہ ہس ہس کے اللہ دی رضا تے راضی ہو کے 6 مہینے دا پتر بھی دے وے تے گبرو جوان بھی دے وے، تے پھر اس دے نعرے صدیاں تک نہ وجن تے پھر کس دے نعرے وجن؟ کربل وچے کربل والے آنے، کربل وچے کربل والے آنے، کربلی نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں داتا راتے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں داتا راتے چھڑیا، آکھیاں سید ظالم نو او بند کر لے کر نہیں پانی نو، او بند کر لے کر نہیں پانی نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، کوثر دا کنارہ تے چھڑیا، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، کوثر دا کنارہ تے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں داتا راہ دے چھڑیا، ہائے اکھیاں داتا راہ دے چھڑیا۔ یہ میرے بچے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، دوست سن رہے ہیں۔ دوستو، آج اگر کہیں کسی مظلوم پہ ظلم ہو نا، اور